الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، فإن من جودک الدنیا وضرتها، ومن علومک علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پا پکھی والے تھلے آیا یار۔ اللہ خوشیاں دے۔ مجھے اتنی گرمی لگتی تو میں نے آنا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، بالکل آپ چل رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بڑی برکتیں دے۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ 2 بار درود پاک پڑھا گیا ہے، جیسے آپ نے پڑھا آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ ایک بار دوبارہ کوشش کریں گے، بس ایک بار، 1 منٹ جی، 1 منٹ جی، ایک بار دوبارہ کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن محبت کے ساتھ، چیخنا چلانا نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنا ہے کہ جتنی محبت ہے نا ساری جمع کر کے ایک بار درود پاک پڑھنا۔ ٹھیک، کوشش کیجئے گا اوپر نہ دیکھیے گا، کوشش کیجئے گا دائیں نہ دیکھیے گا، کوشش کیجئے گا بائیں نہ دیکھیے گا، کوشش کیجئے گا خارش بھی نہ کیجئے گا۔ آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، کوشش فرمائیے گا آپ بھی انہیں کو دیکھیے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار جی، ٹھیک ہے جی، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ حالانکہ سیالکوٹ سے گاڑی میں خود چلا کے آئے ہیں، ٹھیک ہے چلیں ایک بار جی بس۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے جی، اب بس حضرت جی بھائی پکھی والے ہو، 1000 روپیہ میرے والوں، تھوڑا جہا بس 1000 روپیہ میرے والوں تانوں ہو گیا جی، بس منوں تھوڑا جہا ٹائم دے دیو بس۔ 1000 روپیہ تہاڈا ڈاکٹر صاحب جی، توقیر صاحب کتنے نے؟ ڈاکٹر صاحب اس پکھی والے نے 1000 روپیہ دینا ہے۔ نہیں نہیں میں ہی دیاں گا، تسی کدوں ٹینشن لیندے ہو، بس اب مجھے تھوڑا جا آپ نے وقت دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوشش بس آپ نے یہ فرمانی ہے کہ جیسے آپ نے کہنے سے پڑھا نا، بغیر کے پڑھ لیا کریں۔ نہیں حضرت جی مجھے موقع دیں جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تربیت کر لوں تھوڑی سی ان کی، مجھے موقع دیں باپ۔ کہنے سے پڑھا نا آپ نے تو کوشش فرمایا کریں بغیر کے پڑھ لیا کریں، کہنا نہ پڑے حضرت جی۔ جب حالات ہی ہوں کہ کہہ کے درود پاک پڑھایا جائے تو پھر صحیح ہے بھائی۔ واہ مالکہ کیڑے کیڑے امتحان لینا تمہیں ساڈے۔ میں چپ یار کر جو بھائی، میں اس لیے حضرت جی مسجد میں پروگرام، میں چونک کا قائل ہی نہیں ہوں۔ ایک تو ویسے روحانیت نہیں ہوتی، تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ماحول ہوتا ہے مسجد میں، یہ بھی سارے ادب سے احترام سے
کہ ہم ہیں جی صوفی لوگ، تو ہم سے تو یہ ماحول ایسے نہیں ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے، کبھی ادھر سے آواز آ رہی ہے، کبھی ادھر سے آواز آ رہی ہے، کبھی ادھر سے۔ بہرحال اب جو بھی ہے اب کرنا تو ہے جی، کریں گے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے جی۔ بس کوشش فرما لیں کہ کہنا نہ پڑے، ٹھیک ہے، اپنی عادت بنا لیں کہ کہنا نہ پڑے۔ ماشاءاللہ صبح ناشتہ سب نے کیا، مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لیا، ایسا ناشتہ وغیرہ کہیں بھی آپ کریں، لیکن درود پاک کے لیے کہنا۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بیٹھا بندہ سوچے مولوی صاحب پڑھ جاتے ہیں یہیں پیچھے پہ گئے، آپ نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے، آپ نے سستی سے پڑھا ہے، آپ نے غفلت سے پڑھا ہے، آپ نے آکڑ میں پڑھا ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے آپ نے ویسے نہیں پڑھا۔ اور انہوں نے کیسے کہا ہے؟ پھر محبوب فرماتے ہیں او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ 2 بار پہلے پڑھا، 2 بار پھر ہم نے دوبارہ پڑھا۔ خوشامد کا نامہ قائل ہوں تو میں رکھی تا آنے کے کرنی بھی نہ پوے کتے یہ کتے ہو سکتا ہے کوئی دلکاری پہ کرنتے تھے آپ پہ شرم آ جائے، جاؤ ایڈیاں مچھاں رکھ کے خوشامد کرنے ہیں۔ خوشامد کوئی نہیں، سچ بتانا بیٹا، ہمارے چاروں درود پاک ڈال لو، ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانی ہو گئی، کتنے گئی ہیں پھر وہ دیوانی۔ اللہ دکھ پتر مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ سے اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا، آپ کو کہہ رہا ہے قلین پہ بیٹھ کے پڑھ لو، پھر بھی نہیں پڑھتے۔ قربان جاؤ، امتحان تو انہوں نے دیے ہیں جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے، بدر میں پڑھا ہے، احد میں پڑھا ہے، حنین میں پڑھا ہے، تبوک میں پڑھا ہے، خیبر میں پڑھا ہے، خندق میں پڑھا ہے، کربلا میں۔ اس لیے جی ماحول بنائیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اس طرح کا درود پاک پڑھا کریں کہ ایک دفعہ روح خوش ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اپنی عادت بنا لے۔ میرا دوسرا پروگرام ہے، پیچھے بھی کیا، اتنے بھی کیا، اس لیے کوشش فرمائیں اس ماحول کو بدلیں۔ سبحان اللہ، منتوں سے ہی آپ سے کہلواتے ہیں، درود پاک نہیں بدلیں اس ماحول کو۔ او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانی۔ اللہ میں تو آج کہہ رہا ہوں، اللہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ میں کی سمجھ سے باہر ہے یار، بڑا خوبصورت دور تھا اقبال، جس دور میں جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے ہوں، تو دور سونا نہیں تھا، لیکن اس دور کے لیے بھی اقبال نے کہا نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو پتہ نہیں حضرت آج ہمیں دیکھتے اقبال تو کیا لکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے تو اقبال ہے، اس لیے بدلو کہنا نہ پڑے۔ چلیں ماشاءاللہ ختم نبوت بھی ہے، پیچھے محرم بھی چل رہا ہے۔ اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ سے بھی خود سے بھی، علماء سے نہیں ہے، ان سے ہم نے دعائیں لینی ہیں، ان سے ہم نے برکتیں لینی ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، محرم گزر گئے، دن گزرتے رہتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ رہ بھی گئے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ رہ بھی دن نہیں گئے، رہ بھی دن والوں کے طریقے کوئی نہیں رہے۔ یوم صدیق اکبر ہے، انداز صدیق اکبر ہے کہیں، یوم فاروق اعظم ہے، انداز فاروق اعظم ہے کہ یوم عثمان غنی ہے، انداز عثمان غنی ہے کہ یوم مشکل کشا ہے، انداز مشکل کشا ہے کہ یوم امام حسین ہے، انداز امام حسین ہے، یوم امام حسن مجتبیٰ ہے، انداز امام حسن مجتبیٰ ہے کہ مثال کے طور پر لکھا ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا، تو آپ کی جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل لینے کے، تو لکھا آپ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا۔ آپس میں باتیں شروع ہو گئی، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو سید ہیں، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے، ان میں سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے، ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ تو جو پاس غلام کھڑا تھا نا وہ رو پڑا، اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولے، لیکن اب بات امام کی شان و شوکت کی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، تو سنو پھر
اس سے پہلے کہ تمہارے دل میں کچھ اور آئے، سن لو، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ سچ بتانا ہے یہ انداز ہے؟ اب تو حضرت جی جتنی دیر تک یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا، کوئی کسی کو 1 کلو چینی دینے کو تیار نہیں۔ دن ہے، انداز ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، بڑا تلخ تجربہ ہوا، بڑا کچھ ہے جی اندر، آپ کو بتاؤں تو بہت کچھ ہے اندر۔ مجھے ایک فون آ گیا، کہنے لگے جی وہ ہم نے نا یتیم بچیوں کو کچھ سلائی مشینیں وغیرہ نہ بانٹنی ہے، تو آپ تھوڑا دست شفقت رکھیں، تشریف لے آئیں، جو اب آپ کا تھوڑا سا ذہن بنائیں کہ جی ذرا تعاون شاون کیا کریں ان کے ساتھ۔ میں نے کہا چلو جی اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ پروگرام یہ بنا کہ جی میں پورے 12 بجے وہاں پہنچوں گا، 15-20 منٹ کا بیان ہوگا، بچیوں میں مشینیں تقسیم کریں گے، دعا کر دیں گے۔ میں پہنچ نہیں سکا وقت پہ، فون پہ رابطہ تھا، میں نے ان کو کہا یار اس طرح کرو، آپ پہلے مشینیں تقسیم کر لو، بعد میں بیان کر لیں گے، میں پہنچ جاؤں گا۔ اب حضرت وہ پروگرام شروع ہو گیا، میرج ہال میں پروگرام تھا، بہت کھچا کھچ میرج ہال بھرا تھا۔ میں آیا، میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں اگر گزروں گا یہ تو محبت میں میرے کپڑے پھاڑ دیں گے، کیسے گزروں میں سے؟ میں نے ساتھ والے سنگی کو اپنی پگ پکڑائی، اپنے اوپر میں نے چادر اوڑھی، میں نے کہا گزرتے آؤ بیچ میں، باتیں شاتیں لوگ کرتے رہے ہو، تم آگے کی، میں چپ کر کے لنگ گیا۔ میں حضرت کو تقریباً ابھی درمیان میں تھا، تو ایک بچی کا نام بولا گیا، مثلا فلاں بنت فلاں آ کے اپنی مشین لے لے۔ مجمع بہت بڑا تھا، وہ بچی سٹیج پہ اپنی مشین وصول کرنے کے لیے آئی، تو میں کیونکہ درمیان میں تھا، تو وہ بچی جب سٹیج پہ آئی نا تو 2 لڑکے اس کو دیکھ کے نہ بولے، ایک کہتا اوئے یتیم ہے، ایسا پیو ہی کوئی نہیں، روز کالج جاتے ہوئے میرا دل کرتا میں اس کو چھیڑوں، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ کہیں اس کا ابو ہی نہ آ جائے، چل آج یہ ٹینشن تو ختم ہوئی نا، کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ بتاؤ۔ میں وہاں ہی رک گیا، میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا، جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ یہ جب گزرے تیرا جو دل کرے کر لینا، اس کے سر پہ کون سا باپ ہے۔ دن ہے، انداز ہمارے پاس، انداز ان والے دن ہیں، وہ دن قوم منا رہی ہے، بلکہ لڑ بھی رہی ہے آپ، لیکن انداز اچھا۔ پھر شاید آپ کو غصہ لگے تو مولوی سیال کوٹوں آگے ساڑھے الزام لان دیا، میں اپنی نہیں اقبال کی، اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا۔ اچھا چلیں، آپ کو شاید غصہ لگ رہا ہو میری بات کا، میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ 10 محرم گزر گئی جی، پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، یہ بھی گزر گئی، کوئی ہم نے آپس میں عہد نہیں کیا، کوئی ہم نے بس نہیں، اے سارے فیصلہ بدلو آگے جی، ٹھیک ہے جی، اب آپ میری سنیں گے جی۔ بس ہوتا ہے نا کوئی 10 محرم کو کوئی ہم نے لائحہ عمل بنایا ہو، اس وقت کتنے یزید ہیں، کیا کرنا ہے ان یزیدوں کا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا۔ تسی پانی ونڈ لیا، میں چول ونڈ لے، انہیں کھیر ونڈ لئی، انہیں نان حلوہ ونڈ لیا، انہیں لی ونڈ لئی، اللہ اللہ تو خیر اللہ۔ اللہ اقبال تب رو کے کہتا ہے، تب اقبال رو کے کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، لیم ہے، چول ہے نہیں، سبیل بھی ہے، لیکن قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات۔ چلے میں آپ سے کوئی اوکھی بات نہیں کروں، سوکھی بات، علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، سبق میں سنا رہا ہوں سب کو، کسی کو سبق پسند آئے گا، کسی کو نہیں بھی آئے گا، یہ موضوع کیڑا ہی تو بولتا کی پہ، یہ تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے میں نے دوائی کون سی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 10 محرم بھی سب تقریباً علماء نے اس کو بیان کیا، کیا جی کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوگی تو سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا، بے تحاشا سب سے مضبوط روایت سیدنا زید بن ارقم کی، کیونکہ صحابی رسول ہیں، باقی سارے صحابی ہیں۔ اور فرماتے میں نے خود دیکھا، میں نے سنا، یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا رکھا تھا، میں اپنی بالا خانے پہ تھا، کہتے جب سر مبارک پاس سے گزرا میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی، ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ 15واں پارہ سورہ کہف کی ایک آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا،
علماء سے برکتیں لینی ہے، سوال آپ سے اور خود سے ہے۔ اگر پڑھا ہے پھر بھی خاموش رہنا، نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا، جواب نہیں دینا، بس اتنا بتا دو۔ میں نے 364 دنوں کی چھٹی دی آپ کو، اللہ میں چھٹی دے رہا ہوں، وہ تو چھٹی کوئی نہیں لبنی ہے۔ وہ فرماتے اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ہم نے تو اسٹیجوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ ہمارے اسٹیجوں پہ تو آج کل جنت بٹ رہی ہے، ہمارے اسٹیجوں پہ آج کل جنت بٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ تے جنت، اینج کیتے ہیں جنت، اینج کیتے ہیں جنت۔ اللہ بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان الجنت، بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ لیکن آج کل ہماری اسٹیجوں کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ پہ بھی دے دی جاتی ہے، بڑا فرق ہو گیا۔ اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے، جب میں نے اتنے پہنچنا ہے، فرشتے نے BMW لے کے کھڑے ہونا ہے، پہلے اس نے مجھے بوکے دینا ہے، پھر اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے، پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولنا، مجھے بٹھا کے کہنا نہ حساب نہ کتاب، نہ سورج سوا نیزے تے، نہ زمین تانبے دی، نہ پل صراط، چل سیدھے جنت۔ بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا۔ امام حسن بصری، کبھی علماء سے بیٹھ کے سننا، امام حسن بصری تھے کون؟ ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا، نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا، صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا ہے۔ وہ ایک قوال ہے، لکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت کا سین گیلا ہے، بارش ہوئی کوئی نہیں تھی، اوس وہاں پڑتی کوئی نہیں تھی، اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلا کر لیا جائے۔ وہ حیران ہو کہ آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب دا ویڑا کیوں گلا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے آج صبح میں نے جب تنور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے، تو تندور کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آ گئی، اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کی آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا ہے۔ اور جانے کی امت کو بڑا سونا کام مل گیا، بیٹھ کے لگے ہوئے سارے، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، تے لیما مینوں نال رکھ لے۔ سوکھا کام مل گیا نا امت کو۔ اللہ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی ہیں، محبوب کی خدمت کر لی۔ جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی، اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی، آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو، نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو میاں۔ صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں، ہوتی تو پوچھتی، اور بڈی تے ڈر نال داڑھی تے تیرے کو رکھی نہیں جاندی، آ گیا میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو آپ، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ صرف وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گئی حضرت، ہوتی تو پوچھتی ضرور ایک بار ہمیں۔ اے سی والی مسجد، قالین والی مسجد، ٹھنڈا پانی، وہاں جا کے 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، آ گیا رب نے میری بکریاں چرانے والا۔ سوکھا کام لبا ہے، اور قصور ہمارا بھی ہے، ہم بھی سٹیج پہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ کیا خواب دکھا رہا ہے، اور بھائی کو خدا کا نام لے، اب کو ذوالفقار کی بات کر، اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر، اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تھے اس کی بات سنا، اب ان کو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے تیر کمان کی بات سنا۔ وقت کی بات ہوتی ہے یار، کیا کریں حضرت؟ بس میں اتنے کیا کہ آگے گزر، کیونکہ حضرت جی کمزور آدمی ہوں جی، اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے، کیونکہ بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں ہمیں وچ لت دواں، وہ کہہ کے جان چھڑا کے سچ آکھاں تے پانبڑ بل دے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دیا۔ بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اسی رل مل کے ساڑے، اسی رل مل کے ساڑ چڑھے، سر مبارک نے نیزے پہ قرآن، ٹھیک ہے جی، سب کو پتہ ہے۔
اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا، ہم نے کدھر پڑھا؟ میں نے کہا جی میں نے 364 دنوں کی چھٹی دے دی، نہیں پوچھی، صرف 10 محرم کا بتا، اس دن بھی پڑھا۔ اور حضرت صاحب دکھ اس بات پہ ہے، اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے، حسین کا قرآن نہیں یاد ہے۔ دکھ اس بات پہ ہے، اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی، اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا۔ اللہ پیاس کے حوالے سے بھی علماء بیٹھے ہیں جی، اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں۔ پیاس کتوں آ گئی؟ جنہوں گڑتی لعاب دہن مصطفیٰ دی ملی ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کربلا بیچنے آیا ہو تو پھر بڑی سٹوری ہیں، جتنی مرضی سنا لو، لیکن اگر حق اور سچ بیان کرنا ہو تو جن کو گڑتی زبان مصطفیٰ سے ملی ہو، اور یاد رکھنا پتر، اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا، میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو، اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے، میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ فرات تو منتیں کرتی رہی، حضور آرڈر، بوسہ لینا چاہتی ہوں قدم مبارک کا، فرمایا نہیں، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاں۔ لیکن دکھ کی بات ہے، امت کو پیاس یاد ہے، امت کو حسین کا قرآن نہیں یاد کوئی ہے۔ اگر یاد ہوتا تو پھر 10 محرم کو قرآن بھی تو کھلتا نہ ہے۔ یار آج وہ دن ہے جب میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا، میں بھی آج کھولوں گا قرآن۔ پیاس یاد ہے سب کو، قرآن کسی کو نہیں یاد ہے۔ پیاس یاد ہے سب کو، سجدہ کسی کو بھی نہیں یاد ہے۔ سجدہ 10 محرم کے بھی سجدے کا ذات ہے، فجر کوئی نہیں پڑھے میں، اس دن بھی میں نے زور نہیں پڑھی۔ علماء بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ اٹھ کے 10 دو، اس سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آئے ہوں گے، ادھر 72 ادھر ہزاروں کی تعداد میں، کسی ایک کی بھی نماز رہی ہو۔ ہوئے انہوں نے میدان کربلا چ نہیں چھڑی، تو فیصل آباد رہ کے نہیں پڑھنے کیا 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 کر کیا رہے ہو؟ کیا کر کیا رہے؟ اور یہ جتنے نوجوان بیٹھے، بیٹا میں آپ کو سبیل سے نہیں روکا، یہ جو کیمرہ میاں لگا نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جدھر سے مرضی کلپ کاٹ کے جو مرضی فتنہ ڈھا دو۔ ہماری قوم بھی اتنی بادشاہ، بلکہ قوم کو چھوڑو، جو ممبروں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو فون کر کے نہیں پوچھیں گے ایم ایس بھائی صاحب ایک کلپ آیا تھا ڈھاتے ہیں کی گل ہے، اصل میں شروع گالیاں، بہت ڈر لگتا ہے اس سے، بہت خطرناک ترین، کئی بار آگے اس نے فتنے ڈھائے ہیں۔ میں کوئی سبیل کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن بیٹا اتنی بات یاد رکھنا، کل امام صاحب نے پوچھنا ضرور ہے آپ سے، وہ سبیل تے تو لائی، لیکن تینوں نہیں پتہ نماز میرے نانا جان دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، تو میرے نانا دی اکھاں ہی نہیں ٹھنڈیاں کی، پاس رکھ اپنی سبیل۔ اور یاد رکھنا بیٹا، قربانی دین کے لیے ہوئی تھی، سبیل کے لیے تو نہیں ہوئی۔ سبیل لگاؤ، لیکن 5 نمازیں اور ساتھ قرآن۔ آپ کھولیں گے نا جی قرآن سے؟ کھولو بیٹا، کھولو کھولو قرآن۔ چلیں دوسرا سوال پھر کرتے ہیں، اور اپنے موضوع کی طرف تھوڑا آ کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ، یہ سوال ہے جی، میں 2 ہی چلیں شعر پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا میاں محمد صاحب کا، آپ فرماتے ہیں سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام۔ ٹھیک، اس سے پتہ چلا کہ قربانی دین کے لیے ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا جی، ماشاءاللہ۔ پھر دوسرا جی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پھر اسلام آ گیا، پھر دین۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہوا، جتنی بھی قربانیاں ہوئیں، مقصد اسلام تھا، مقصد اسلام تھا۔ میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اور آپ نے ذرا مجھے ہوش میں جواب دینا، ایویں نہیں انجن کر دینا، ذرا ہوش میں جواب دینا۔ وہ اسلام، وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی، بھائی فیصل آباد والوں سچ بتانا،
آپ نے کبھی اس کو کہیں دیکھا ہے؟ کسی بازار میں دیکھا ہو، گھنٹہ گھر دیکھا ہو، کسی پارک میں دیکھا ہو، کسی یونیورسٹی میں دیکھا ہو، کسی کالج میں، کسی شادی پہ جی، کسی محلے میں، گلی میں؟ پھر سوال میرا یہ ہے، سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، دلیم کہہ لیں، حلیم کہہ لیں، جو کہہ لیں، بریانی بھی ہے، نان حلوہ بھی ہے، دین کی طرح ہے۔ اس کے لیے قربانی ہوئی وہ کدھر؟ ہمارے چہروں پہ نہیں ہے، ہمارے سر پہ، کالج میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، شادیوں میں نہیں ہے۔ برادر صاحب، سب سے بڑا جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے ہماری شادیوں میں، سب سے بڑا پتہ کیا کرتے ہیں ہم؟ شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، کسی کو قرآن نہیں یاد۔ ہم تیل پہ خسرے نہیں بلاتے، ہم مہندی پہ ڈھول والے نہیں بلاتے، ہم مہندی پہ کنجریاں نہیں بلاتے ناچنے کے لیے۔ شادی شروع ہونے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، بالکل بھی نہیں۔ ہر اینٹی قرآن کا کام کریں گے حضرت ہم۔ فوجی بینڈ بجے گا، دولہے کے آگے اس کے دوست بے شرموں کی طرح آدھا گھنٹہ ناچیں گے، جوان بچیاں بارات پہ پھول پھینکیں گی، اندر ڈی جے بجے گا، مردوں میں عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، دیور بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھے گا، دھجیاں اڑائی جائیں گی قرآن کی، تمسخر ہوگا اسلام کے ساتھ۔ اور پتہ ہے اینڈ پہ پھر یہ قوم کیا کرتی ہے؟ جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو قرآن نکال لیں گے، جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا۔ تیل پہ نہیں آیا، مہندی پہ نہیں آیا، برات پہ نہیں آیا، میرج ہال میں نہیں آیا، دیور کو بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا، جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جاتا ہے۔ اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہوگا ہمارے لیے؟ رب کریم کیسے لوگ ہیں یہ؟ تیل پہ نہیں یاد آیا، خسرے بلائے، کنجریاں بلائیں، ناچ ہوا، شراب پی گئی، برات پہ ہر واحد انہوں نے کی، عورت مردوں کا اختلاط تھا، ڈی جے بجے، گندے گانے چلے، دلہن رخصت کرنے لگے تو میں یاد آ گیا۔ یہ حضرت جی اے سیلاب تے ایویں ٹپو نا، یہ مہنگائی پہ اتنا رولا نہ ڈالو، سارے اس کا جواب خود سے مانگو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ کبھی سیلاب کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا، پوچھ خود سے۔ تیل کے مہنگا ہونے کی وجہ خود سے پوچھ، مہنگائی کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میں جی پیچھے بھی کیا آیا ہوں جی، یہ اصل میں نا ہم نے کسی کو نہیں بخشا، ہی بیچے ہی نے سارے حضرت۔ میاں محمد بخش صاحب بھی بیچے ہیں جی، ہم نے ٹکا کے بیچے ہیں، چھوڑا ہم نے کسی کو نہیں، چسکے لیے ہیں حضرت۔ اللہ کی قسم ہے میاں صاحب، دیکھ شیر چگوتا مارو تڑی عمر مک جائے گی، ڈیڑھ ڈیڑھ ڈونگے شیر نے واپس نہیں آ سکو گے۔ عارف کا کلام ہے جی۔ میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس۔ ذرا آپ نے غور کرنا، کیا کہتے ہیں؟ لکھ، کتنے جی؟ لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون۔ اب آپ نے ذرا لکھ پہ غور کرنا ہے۔ میاں صاحب نے کتنے کہا جی؟ مطلب لکھ تک پردے پہ جاندے نے، تو کام خراب ہونا، پھر مطلب لکھ توتے جانا پھر ہی کام خراب ہونا، اور اسی لکھ توتے گئے ہیں، کیونکہ میاں صاحب نے کہہ دیا لکھ گناہ پیا میرا مال۔ ادا مطلب لکھ تک پردے نے سی، لکھ تو بھی اتے گئے، اتے۔
پھر حضرت جی پھر کام خراب ہوا ہے. وہ تو کہہ رہے ما یفعل اللہ بیا. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک. چور پکڑا گیا, چور پکڑا. اسلام میں چور کی سزا ہے ہاتھ کٹ دے. فیصلہ باد کو پھر نہ کٹ 150-200 ٹنڈے تو ہی سارے پوچھی بھائی کی ہویا تو دسے میں چوری کی تھی تاں ہے نا کہڑا چوری کرتا ہے. لیکن ادھر حالات یہ ہیں کہ چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا اہتمام کر کے جاتا ہے. ادھر یہ حالات ہیں. جمعے کے بعد کریں نا زانیوں کو سنسار 1 گھنٹہ گھر میں میں دیکھتا ہوں نا زنا بند ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. یا حضرت جی گھنٹہ گھر میں اترے نا جمعے کے بعد قتل کرنے والوں کی گردنیں, میں دیکھتا ہوں نا حالات ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ مایوس نہیں ہے جی, اچھے دن آئیں گے اللہ کے فضل سے, اچھے دن ہیں. بس آپ کو تھوڑا سا ذرا ہوش میں. اسپیشل جی میری یوتھ, میں مخاطب بھی تاڑے نال جن جوان بیٹھے, تسی میرا کل لو, میں تاڑا خراب آج جاں, میں امید ہے تسی میرا اچھا کل لو. آپ کو تھوڑا ہوش میں. مثلا آپ ہر کام فیس بک پہ کر رہے ہو بیٹھ, فیس بک پہ آپ نے کشمیر چھڑا لیا ہوا ہے, فیس بک پہ ماشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے آج کل, سارا کچھ ہی فیس بک پہ آپ کر رہے ہیں. مثلا یہ سیلاب آیا, ساری قوم فیس بک پہ رو بنی ہوئی تھی, جی کتنے نے حکمران, کتنے نے حکمران. ٹھیک ہے جی, یہ فیس بک تے پوچھ دے ہو. الیکشن آن لگے نے, جو ووٹ منگن آن کے پوچھی گے ہونا کہ جی حضرت جی تو بلوچستان ڈوبن ڈے ہی کتنے سو. جب سوات ڈوب رہا تھا, بحرین ڈوب رہا تھا, مدائن ڈوب رہا تھا, حضرت صاحب آپ کدھر تھے؟ جب تونسا ڈوبا, جب راجن پر ڈوبا, جب حیدرآباد ڈوبا, آپ کدھر تھے؟ ادو پتہ تسی ایک نے بھی نہیں پوچھنا. کسی نے شامی کباب تے ووٹ دینا ہے, کسی نے بریانی دے ڈبے تے ووٹ دینا ہے, کسی نے چاہ دے کپ تے ووٹ دینا ہے, کسی نے بسکٹ تے ووٹ دینا. ایسا ہی ہونا ہے. آج کل فیس بک تے سارے ہیرو بنے دے, جی کدھر ہیں حکمران, ووٹ لین آنا کسی نے بھی نہیں پوچھنا ہے, کہنے نے بھاوے ووٹ دینے. لیکن یاد رکھنا پتر, جب وہ دنیا پہ چھا گئے, پتہ کیوں چھا گئے؟ کیونکہ وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے, اس لیے چھا گئے حضرت. انہوں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی, انہوں نے ایران کا پاسا پلٹ دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے, حضرت اے اوہی سوٹ ہے, اے اوہی کپڑا ہے جڑا مینو بھی ملیا, تانو بھی ملیا. میرا قد چھوٹا, آپ کا قد دراز, میرا بڑی مشکل سے بنا, حضرت آپ کا کیسے بن گیا؟ اور وہ صرف عمر نہیں تھے, پوچھنے والوں کو پتا تھا یہ مراد رسول بھی ہیں, پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہیں جب چلے تو شیطان راستہ بدل جائے. پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہیں جن کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ, لیکن وہ پھر بھی پوچھ لیا کرتے تھے. وہ اس لیے دنیا پہ چھا گئے. میاں اسی صرف نعرے مارن والی قوم, ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں سارے کے سارے. الیکشن آن لگے, اللہ میں تو صرف اس سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں. میری تو میرے مجھ سے تو سارے بڑی محبت کرتے ہیں, پاویں کو نون لیگ دا ہے, پاویں کو پی ٹی آئی دا ہے, میں تو سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں. تو یہ کسے میں نہیں پوچھنا ہے. حضرت سیدھو بلوچستان ڈوبیا کتے سو, جناب تسی تے ترکی سو, جناب تسی تے کینیڈا سو, ایک نے بھی نہیں پوچھنا. تسی فیس بک تے کر سکتے ہو سارا کچھ. باقی ابھی اس قوم میں اتنی ہمت نہیں آئی ہے. جس دن آئے گی اس دن پھر تم دنیا پہ چھا جاؤ گے. میں حضرت صاحب, میں قبلہ سی رضوی صاحب مسافر لوگ ہیں, سیالکوٹوں نکلے ہیں, فیصل آباد ہاں, کل بھی فیصلہ, کل بلکہ سمندری بھی جانا ہے, ڈجکوٹ بھی جانا ہے, کل ماموں کانجن بھی جانا ہے, پھر میں لاہور جاؤں گا. یہ گزرتا ہوں نا جب, تو ضرورت وہ بڑا سا فلیکس لگی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع, جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع, جی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین. اللہ کی قسم ہے بڑا دل دکھتا ہے. وہ یار جن کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائیں. حضرت صاحب ختم نبوت, جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائے. لیکن دکھ کی بات ہے قرآن ہے لیکن ہے الماریوں میں.
حضرت سید صاحب بیٹھے ہیں, رضوی صاحب بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. جس قوم کے پاس علی ہو وہ قوم یو کے جائے, وہ قوم آسٹریلیا جائے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے علی صرف ہمارے نعروں میں ہے, علی صرف ہماری زبان میں ہے. جس دن اس قوم کے دل میں, کردار میں علی قرآن آ گیا, تم کینیڈا نہیں جاؤ گے, کینیڈا والے آ کے کہیں گے اوے قرآن والے ہو, اوے علی والے ہو, سانو بھی پڑھاؤ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہاں جی, اس دن کینیڈا والے آ کے کہیں گے سانو پڑھاؤ, تمہارے پاس علی ہے, تمہارے پاس قرآن ہے, لیکن نہ علی ہے نہ علی نعرے ہیں, قرآن الماری ہیں. ایس لئی کدی یو کے جانے ہیں. جس دن حضرت جی دونوں کردار میں آ گئے پھر تمہیں کہیں جانا نہیں پڑے گا. کردار میں لاؤ یار, کردار میں علی, کردار میں قرآن, کردار. بڑا وقت ہو گیا یار, تمہیں پاکستان کو دیکھ کر رونا نہیں آتا؟ ہاں جی, میں پھر نوجوانوں سے مخاطب ہوں. یہ 14 اگست پہ بھی چلو چلتے ہیں. بڑی تم نے مستی کی جی 14 اگست کو, بڑی تماشبینی کی. میں پتر آگو بول سکتا ہے کوئی تڑے, میں کوئی غصہ نہیں کروں گا, بس ذرا ادب کے دائرے میں رہنا. آپ بول سکتے ہیں, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ نے 14 اگست پہ جی بڑی خوشی منائی, مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ خوشی کس بات کی منائی آپ؟ ہمارے پاس کوئی خوشی منانے کے لیے کوئی وجہ ہے؟ مثلا پاکستان, وہ تو محمد علی جناح نے بنایا, خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا. وہ تو پیر سید جماعت علی شان, ہم نے تو بنایا ہی نہیں, ہمارے کھاتے میں تو وہ آتا ہی نہیں. اس کو تو نکالو نہ, سائیڈ پہ کرو, اور اس کے بعد اب پاکستان کی بات کر لو. کیا ہے جی آپ کے پاس خوشی منانے کے لیے؟ کیوں جی؟ او بھائی, میں, رضوی صاحب, شاہ صاحب, اے پاک والے بھائی ہوری, نقیب صاحب, او یار جتنے بیٹھے ہو سارے تو مقروض بیٹھے ہوئے ہو. خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ آئی ایم ایف کے پیسے تم نے دینے ہیں, ورلڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہیں, رشیا کے پیسے تم نے دینے ہیں, دبئی کے پیسے تم نے دینے ہیں, سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں, چائنا کے پیسے تم نے دینے ہیں, امریکہ کے پیسے تم نے دینے ہیں. خوشی کس بات کی منا رہے؟ اور پتہ ہے قرضہ بھی سود پہ لیا ہوا, تو مقروض, تو سودی مقروض ہے. پاکستان نے اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چھڑی ہوئی. خوشی کس بات؟ میں کہہ رہا ہوں جی کوئی وجہ ہے آپ کے نزدیک تو اٹھ کے مجھے, ہو سکتا ہے میری نہ, آپ بول سکتے ہیں مصباحی صاحب ایس گل دی خوشی منائیے. پی ٹی سی ایل بک گیا, پی آئی اے خسارے میں, سٹیل مل خسارے میں, وابڈا آدھی بک چکی ہے, آدھی کے لیے معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی بیچنی ہے, روڈ گروی, ایئرپورٹ گروی. خوشی پہ کیڑی گل دی منا. علماء بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹی تھی. تیاں دی عزت لٹ جائے تے منہ تے جھنڈے بنا کے تے موٹر سائیکلاں دے سلنسر کڈ کے تے اچ واجے وجائی دے نے. غیرت مر گئی ہے تم سب کی, بغیرت ہو گئے ہیں سارے کے سارے ہم. عزت لٹنا تو دور, اور ایک بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر جائے اور بندہ سر اٹھانے والا نہیں رہتا. ہم وہ ہیں 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹوا کے 14 اگست کو منہ کے اوپر جھنڈے بنا کے باجے بجاتے پھر رہے تھے سارے. نہیں یار, خدا دا واسطہ جی, وہ پاکستان آنے ہوش جاؤ یار, خدا دا واسطہ جی ہوش جاؤ, ہوش جاؤ. دین نہیں, اسلام نہیں. اور پتہ اس کا جواب 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب دے گئے. انہوں پتہ کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. پیار بڑا ہے, ان منہ نہیں دینا انہوں کوئی.
منہ اسلام نو کوئی نہیں، پیار بڑا ہے انہیں، جان دے دینی اے نہیں لگتی۔ اس کا کوئی وزن ہے؟ ادھا ادھا کلو دے دو موبائل تھی سارے نے جیباں چ پائے نے، اتنے علماء بیٹھے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہو یار داڑھی دے پار نالوں تون چ پیڑ رہندی ہے۔ حال آپ کی سائنس پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ جو پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے گا، آپ کی سائنس کہہ رہی ہے جو پوری ایک مٹھی داڑھی، اس کو کبھی بھی گلے کا کینسر نہیں ہوگا۔ آپ کی سائنس کہہ رہی ہے، اللہ مجھے سائنس کا کوئی نہیں ہے، ہم تو زبان مصطفیٰ پہ جان دینے والے لوگ۔ سائنس کیا کہہ رہی ہے کیا کہے گی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ پتہ میرے بزرگ کیا کہا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا اے کھ رکھ لے، سنگیا اے کھ، پوچھا جی کی ہوئے گا کھ رکھیں؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کھ رہ جائے گا ہیں۔ لیکن اب کیا ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیم در در تک کے کھاوے۔ کوئی اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں ہے، کوئی اسلام کو اپنے گھر بلانے کو تیار نہیں، کوئی اسلام کو اپنے کاروبار میں بلانے کو تیار، کوئی اسلام کو اپنی دکان پہ بلانے کو تیار۔ وہ پیار بڑا ظاہر ہے۔ دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑے نو سینے۔ حضرت جی روز کا میرا مشاہدہ ہے، دل ہی دکھتا ہے جی، کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت صاحب سونی محفل، سونی 3-4 گھنٹے دی سونی محفل، برینڈ دے پتہ کی کرنا ہے اس قوم نے؟ صرف چولاں دا ایک شاپر لین لی، ایک دوجے نے تکے مارنے نے۔ دکھ ہوتا ہے وہ یار وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے، رسیا جی بھی چولاں دا ایک شاپر لین لی، ایک دوجے نے تکے مارنے لے۔ وہ چاند مریخ، اچھا یہ چڑھ رہا ہے نا، یہ یوٹیوب پہ چڑھے گا، ذرا تھلے کمنٹس پڑھیے قوم، پتہ ہے میں کی کہن گے مصباح صاحب تسی چاند تے ٹر جو، میں نے پڑھے ہیں کمنٹس میں، کوئی بات کو نہیں سمجھے گا، میں کہن گے مصباح صاحب تسی چاند تے ٹر جو۔ ہاں بڑی عجیب اچھا قوم ہے ہماری، جو بیان کیا وہ ادھر نہیں آئے گا جی تسی پھر مریخ تے ٹر جو مصباح صاحب۔ میں مثال کے طور پہ میں پھر آپ سوال کرنے لگوں، چوتھا سوال ہے جی 4 یاراں دے نام، یہ ماشاءاللہ آپ سب نے موبائل اٹھا رکھے ہیں، یہ بیٹا آپ نے جواب مجھے ذرا دینا آگے سے، ٹھیک ہے جی؟ سامسنگ کہنا دا ہے یہودیاں دا، تے نوکیا ٹھیک ہو گیا، آئی فون پھر تھی 75 سالاں کی بنایا ہے؟ جی تسی اوپو یا ویوو دی گل کرو گے وہ بھی تسی چائنا تو منگا کے جوڑ دے پے ہوتے۔ اچھا جی ٹوٹا کن کی ہے جی؟ ہونڈا کن کی ہے؟ سزوکی کن کی ہے؟ ایم جی کن کی ہے؟ ہونڈائے کن کی ہے؟ ٹکسن کن کی ہے؟ مرسڈیز کن کی ہے؟ بی ایم ڈبلیو کن کی ہے؟ پھر انہوں دا چھڑو یار اسی 75 سالوں سے کی بنایا، گل کرو نا یار۔ میں ادھر لاہور تھا جامعہ میں نا، مجھے ایک دن حضرت نے میں بڑی ہینڈ کرنے لگا ہوں بس بات کا، حضرت نے ایک دن بڑی کمال بات سنی، یہ اب بھی حضرت جی دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں، سونامی جاپان میں، کدی نہیں حضرت جی منگن گئے، خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمانے لگے بھٹو کا دور تھا تو بھٹو نے نا 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا جاپان، جاؤ ایک کیا زلزلے صاحب تو بوتے سیلاب سونامی، پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ترقی 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 کر رہے ہیں، جاؤ چیک کر کے آؤ، کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہم جب 12 بندے جا کے جاپان ایئرپورٹ پہ اترے نا، ہمیں 12 جاپانی ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی گھر جانا ہے، کہتے ہیں ہم نے 11 نہیں گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے ہوٹل میں ٹھہرنا، کہتے واحد میں گیا، میں نے کہا جی ہوٹل میں رہ کے تو دیکھ ہی نہیں سکوں گا، کرتے کیا ہیں یہ، ان میں رہوں گا تو دیکھوں گا، کہتے میں رہا اور پھر میں نے ان کی چیزیں نوٹ کرنی شروع کی، یہ کیا کیا، میں مثال کے طور پہ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو جاپانی 2 لکڑیوں کے ساتھ کھاتے ہیں، اصل میں یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا۔ اب ظاہر ہے وہ تو نہیں کریں گے، وہ انہوں نے پھر کیا کیا، بات وہ والی رکھی لیکن بدل دیا تھوڑا سا، ہاتھ میں 2 اسٹکیں پکڑ دی،
لیکن طریقہ اصل میں کن کا ہے؟ ہمارے نبی۔ اب 3 انگلیوں کے ساتھ کھا کے دیکھیں کتنا کا کھا لیں گے؟ آپ سے کھایا نہیں جائے گا کوئی۔ 3 انگلیوں میں کیا آئے گا حضرت جی؟ لیکن اسی کیویں کھانے ہیں بک کون ہو۔ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ہسپتال بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے آج 3 انگلیوں پہ آ جاؤ پاکستان والوں، نہ تمہارے ہسپتال خالی ہوئے مصباحی جرم دار ہے حضرت، نہ خالی ہوئے میں جرم دار ہاں۔ 1 سال صرف 3 انگلیاں نال کھا کے دیکھو۔ فرمایا بھوک لگے تب کھاؤ، ابھی بھوک ہو ہاتھ اٹھا لو، نہ فیصلہ آباد دے ہسپتال خالی ہوئے میں جرم دار ہاں، میں جرم دار ہاں، میں جرم دار ہاں۔ آگے دیکھو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے، اہی بکوں نال کھان دے دیں۔ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو ناپسند زیادہ کھانا تھا۔ فتح الباری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میرے محبوب کا پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت میں جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی وہ یہ تھی، امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا۔ بہرحال بات پھر بڑھ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نوٹ کرتا رہا۔ آخری دن جی روانگی تھی پاکستان، کہتے ہیں مجھے سمجھ نہ آئی اس نے میری اتنی خدمت کی ہے میں کیا کروں گا۔ اب فرماتے ہیں میں بازار گیا، میں نے ایک کیمرہ خریدا جس میں وہ ریل ڈلتی تھی حضرت۔ کہتے ہیں میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا، کیمرہ تھما دیا۔ کہتے ہیں اب جاپانی آگے سے نہیں حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں میری مہمان، نہیں میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی، میں تو جا رہا ہوں جب بھی تو کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا۔ کہتے ہیں اس نے رکھ لیا۔ اب کہتے ہیں جب میں نکلنے لگا نا تو وہ بھی مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر غصہ نہ کریں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں۔ کہتے ہیں رسید تو میں نے دے دی، اب میرے بھی دل میں خیال ہے بھئی یہ رسید کا کیا کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے بھی پوچھ لیا بھئی رسید کا کیا کرے گا۔ تو فرماتے وہ جاپانی آگے سے کہتا ہے کہ حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جاپان میں جب بھی کوئی مہمان آ کے کوئی جاپانی چیز خریدتا ہے نا تو ہمارا جاپان اس کو خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے۔ جب آپ نے کیمرہ خریدا اس پہ ڈسکاؤنٹ لکھا ہوا ہے۔ اب میں یہ کروں گا کیونکہ کیمرہ پاکستان نہیں جا رہا، کیمرہ جاپان میں رہے گا، میں دکان پہ جا کے نا تو اس کا ڈسکاؤنٹ ختم کروا کے جو باقی پیسے ہیں میں دوں گا۔ استاد فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو وہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا۔ آخری سوال جی گل ختم میری، علماء سے برکتیں لے کے جواب دینا ضرور، سچ دسو۔ چلو میں کان چ پوچھ لینا تھی غصہ نہ کر دیو، سچ دسو اسی بھی پاکستان والے نہیں مخلص ہیں؟ نہیں مخلص ہیں؟ بولو تو صحیح۔ نہیں یار خدا دا واسطہ دے میں مکھی تے مکھی نہیں ماری، جس بات کی تقریریں ہمیں بھی آتی ہیں وہ تو اگے جنم چ سڑن ڈیا بلن ڈیا تھا، میں نے تو یہ کیا ہے جو محبوب کی امت ہے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی ہے، سب یاد ہے جی ہمیں۔ میں کر سکتا تھا سارا کچھ، وہ تو جہنم میں جل رہا ہے، میں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ جلنے سے بچ جائیں۔ میں کر سکتا تھا، کسی کو اچھا لگا پھر بھی نہیں لگا، ہم نے تو اپنا کام کر دیا۔ مخلص ہو جو پتر، یہ جو آپ حکمرانوں پہ ڈال رہے ہیں میں نہیں اس بات کو مانوں گا، میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ بھائی ٹوٹل نیشنل اسمبلی 400 سیٹیں ہیں، ہم کتنے ہیں جی؟ 22 کروڑ۔ بھائی فیصلہ آباد والے ہو گل سمجھ آندی ہے، 422 کروڑ لوٹ کے ٹر گئے، کیوں جی بات سمجھ آتی ہے؟ وہ بھائی جے فیصلہ آباد والے جاگ دے ہون، جے سیالکوٹ والے جاگ دے ہون، 400 تے چھڈو 4 نہیں لوٹ سکتے، ایدا مطلب ہے قصور 400 دا نہیں، قصور 22 کروڑ دا ہے۔ کتنی دیر ان پہ ڈالتے رہو گے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں جب وہ لوٹ رہے تھے تو آپ کدھر تھے؟ جب وہ لوٹ رہے تھے کدھر تھے آپ؟ یہ نہیں ڈھکوسلا چلے گا میاں، نہیں۔ ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں۔ کم کرو، اپنی نمازیں پوری کرو یار۔ ایک کو ہو اس وقت کام کی ضرورت ہے،
ہاں وہ قادیانی فتنہ ہو، ہاں وہ کام کی ضرورت ہے، آپ کام کے بغیر ان فتنوں کو نہیں روک سکیں گے۔ ہم ادھر چونک میں جلسہ، میرا تعلق، میں نے کتنی یونیورسٹیوں میں پڑھایا حضرت جی، اب تو اس طرح کا ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کی یونیورسٹیاں قادیانیوں سے بھری پڑی ہیں حضرت جی۔ ہم بس چونک میں کٹھے ہوئے، او تیری او پھڑی او لتاں کھینچو مار دے مکین، وہ کام کر رہے ہیں ادھر، اپنا کام کریں آپ جتنے نوجوان بچے بیٹھے، کام کرو بیٹا، اور کو ارادہ کرو کام کرنا ہے، باقی وہ کام لے لے گا ساری قوم۔ یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج، کدو بھیج، یا اللہ کو صلاح الدین ایوبی کدو بھیج۔ کیا پہلے صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے آیا تھا؟ ماں نے جانا تھا صلاح الدین ایوبی کو۔ اور میں نوجوانوں سے پوچھوں گا، اوے اور تو کسی کا یار بننے کو تو تیار ہے، تو ڈاکٹر بننے کو تو تیار ہے، تو انجینئر بننے کو تو تیار ہے، صلاح الدین ایوبی تجھے بنتے کیا ہوتا ہے؟ کیوں منگنا ہی ہے؟ ڈاکٹر والی نہیں کو کہندا یا اللہ ڈاکٹر بھیج، او جی میں داخلہ لے لینا، تو بن۔ آواز آ رہی ہے بھائی، خالی ہے صلاح الدین ایوبی کی سیٹ، آؤ کس نے لگنا صلاح الدین ایوبی؟ محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے، کس نے لگنا محمد بن قاسم؟ وہ ٹیپو سلطان کی تلوار جو دہلی کے میوزیم میں پڑی ہے، جس کا وزن 100 کلو ہے، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا؟ لیکن اس تلوار نو کی دسی ہے، اسی تو ان سارے چوڑی والی باں پھڑنا چاہنے ہیں، سانو تے ان کو گرل فرینڈ چاہیے دی، بلکہ ایک بھی نہیں چاہیے، واہ بھی چاہیے دی۔ بات غلط تو نہیں کی جی میں نے؟ تو ٹیپو سلطان کی پھر تلوار چوڑیوں والا ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ تو نہیں نا پکڑ سکتا۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو۔ یہ لکھا جی جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزائے سنا دی نا، جج نے قلم توڑ دیا، تو جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کہا لے بھی تھلے تو زور لا بیٹھے ہیں، انہوں اتے لائیے، کیونکہ ہمارے ہوتے اگر علم الدین سولی پہ چڑھ گئے تو ہمارا کیا فائدہ ہے۔ بزرگوں کی آپس میں مشاورت ہوئی، بھئی ہم جو سب کو روحانی وظیفہ بتاتے ہیں، جو بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، کر نہیں سکتا کسی سے سنے، یہ بھی نہیں کر سکتا کسی متقی حافظ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرے حضرت روز میرے لیے ایک باری پڑھ چڑھا کرو، اللہ رہائی کا اہتمام کر دے گا۔ تو چلو یہ نسخہ ادھر بھی آزماتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہوئی پتہ نہیں علم الدین ناظرہ بھی پڑھے کہ نہیں، معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، قاری سے پڑھے ہیں، حافظ سے پڑھے ہیں، تجوید سے پڑھے ہیں، مخارج سے پڑھے ہیں، تو چلو یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی بھی ہماری رہی، روز جا کے نہ جیل میں غازی علم الدین کو سورہ یوسف سناتے ہیں۔ اب جتنے بزرگ تھے نا، میں حافظ قرآن حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے، جو باتیں باہر ہوئیں اندر جا کے بھی ہوئیں۔ علم الدین آگے سے کہنے لگے حضرت ایسا نہ سونی گل کیڑی ہے، سید قرآن سنائے تھے علم الدین سنے، بسم اللہ کرو۔ شاہ صاحب نے جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، بڑا لویا حافظ بھی ہو نا، لویا، تھوڑی توجہ ہٹی ساتھ ہی خطا، کیفیت آ رہی تھی جی۔ سامنے وہ بیٹھا جو ناموس رسالت پہ قربان ہونے جا رہا ہے، بس تھوڑی سی توجہ ہٹی، شاہ صاحب زبر کو زیر پڑ گئے۔ علم الدین آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت رب دے ولی ہو، سید بھی ہو، پڑھن کلام الہی ڈے ہو، ذرا توجہ فرماؤ، زبر نو زیر پڑ گئے۔ پہلی حیرانگی تو اس بات پہ ہوئی، ہم تو سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، یہ حافظ کی غلطی نکال رہا ہے۔ جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک، حیران ہو کے پوچھا علم الدین تم نے کدھر سے پڑھا؟ تو آگے سے علم الدین فرمانے لگے شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جنہیں پہ نازل ہوا ہے۔ ہائے ہائے، ہم تو مائل بکرم، ہم تو مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے۔ کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے یو کے جانا ہے، کسی نے یو ایس اے جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے نیدرلینڈ جانا ہے، کسی نے ہالینڈ جانا ہے، کسی نے جاپان جانا ہے، کسی نے ملیشیا جانا ہے، کسی نے کوریا جانا ہے، وہ کہڑا وے جنہیں مدینے جانا ہے۔
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسی، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور بیٹا میں اسپیشل نوجوانوں کے بڑے پتر دو قادیانیوں کے ہتھیار، پہلا چٹی چمڑی تے دوجا ویزا، پتر وفا کرنی جی ہن وفا، نہ چٹی چمڑی لی نبی علیہ السلام نو چھڑیو تے نہ ویزے لی چھڑیو ہے وفا۔ بیٹا دونوں میں سے جو چاہیے ہو نا، نہیں مان رہا اندر والا، دو نفل پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، نبی علیہ السلام سے مانگ لینا، لیکن پتر وفا کرنا، وفا کرنا۔ اللہ قربان جاؤں، اقبال نے تو کمال کر دیا، ہم تو رہ گئے نا چٹی چمڑی پہ، اقبال نے کمال کر دیا۔ کیا کہتے اقبال؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ چٹی چمڑی، ویزا، نبی علیہ السلام نے وفا کرنا، اور یہ سبق یا اقبال جی کمال جی اقبال نے کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اسی تے پتر اتھے ہی رہ گئے نا، 3 دن منہ نہ دھوئے ویکھے کوئی نہ، کریمہ بند ہو جان، شکلاں بگڑ جان، میک اپ اج بند ہو جائے، کوئی باہر نکلن جوگا نہ رہے، ہم تو اتھے ہی رہ گئے نا۔ اقبال کو پتا تھی یہ حدیث، میرے محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، میرے محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے، سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اقبال کو پتا تھا حور مقصورات فی الخیام، اقبال کو پتا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، پتا تھا اقبال۔ لیکن اقبال پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال تجھے نہیں جنت چاہیے، تو اقبال کیا چاہتا ہے؟ تو سنو جی اقبال کا جواب، ساتھ ہی اجازت۔ ہاں جی کیا کہتے ہیں اقبال؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ پتر اینا مول میرے آندہ ضرور پائیو، چیک کریو اپنے اپنے بستر تے لیٹ کے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ یہ کہو تو میں دا چھڑا، وہ تو ہی بھی چیک کریو میں دا چھڑنا کہ کیا چاہتا ہوں۔ میں ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں، غلط نہیں کیا، آئی فون چاہتا ہوں، اچھے گھر میں رشتہ چاہتا۔ وہ گئے حضرت جو اس کو چاہتے تھے، وہ گئے اور رہ گئے کتابہ بیچی حضرت، اور رہ گئے کتابہ بیچی۔ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا فرما دیں حضرت صاحب۔ ٹھیک، تمام دوست اپنے موبائلوں کی حفاظت کر لیں، اپنے موبائل اپنے ہاتھوں میں رکھیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، موبائل اپنے ہاتھوں میں رکھیں تمام دوست۔ اینا بیان سن دا کوئی فائدہ ہویا تو انہوں حضرت صاحب نے ایڈا اصلاحی بیان کیتا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
دامنے مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول. مامی حضرات بیٹھ جائیں ابھی دعا ہوتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو لنگر بھی دیا جائے گا. بیٹھ جائیں تمامی حضرات، بیٹھ جائیں. اولاً میں انجمن تحفظ نام رسالت کے پوری ٹیم کی جانب سے علماء کرام کا شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے اور ہمارے جو احباب دور دور سے تشریف لائے ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور قریب والے تشریف لائے تو ہم سب مہمان کی قدر کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو میزبان تھے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبھی سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے لیے، ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دل سے دعا کیجئے. اور جو علامہ صاحب نے بڑا حسین بیان فرمایا اصلاحی، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے. ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجئے توجہ کے ساتھ. 7 ستمبر تحفظ یوم ختم نبوت ہے، جو 1974 میں قرارداد پیش کرنے کے بعد فیصلہ ہوا قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اقلیت ہے، وہ مرزا قادیانی کو کسی شکل میں نبی مانے، رسول مانے، مسلم مانے، مہدی مانے، مجدد مانے، جو بھی کسی صورت میں اس کو مانتا ہے وہ کافر ہے. بے شک. تو اسی حوالے سے ہر سال جمعیت کے پلیٹ فارم سے ریلی نکالی جاتی ہے. یہاں سے ہم نماز ظہر کے بعد نکلیں گے انشاءاللہ العزیز دھوبی گھاٹ سے پھر گھنٹہ گھر اختتام ہوگا. تو میری تمام احباب سے گزارش ہے جو حضور کی ختم نبوت سے محبت رکھنے والے احباب ہیں، ان سے گزارش ہے، علماء سے اور آپ سب سے گزارش ہے ضرور شرکت کیجئے. ہمارا پروگرام کوئی ہوتا ہے وہ محلے تک محدود ہوتا ہے اور پورے شہر میں، ضلع میں اور دنیا میں آواز جاتی ہے. تو ہم نے روڈوں پہ جا کے نعرہ بھی لگانا ہے. نعرہ میں پھر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیے. اور اعلان کو یاد رکھیے 7 ستمبر بروز بدھ آپ کی مرکزی مسجد سے انشاءاللہ العزیز یاسین آباد ہلال روڈ سے انشاءاللہ نماز کے بعد ہمارا کارواں چلے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. رب کریم تیرے فضل و کرم سے، تیری توفیق سے شاہ صاحب نے اور پوری ہماری ٹیم نے، ہمارے نوجوانوں نے، بزرگوں نے جو اس میں کردار ادا کیا، حصہ ملایا، تگ و دو کی کوشش کی، پیسہ خرچ کیا، دن رات ایک کر کے اس پروگرام کے لیے جد و جہد کی، میرے اللہ سب کو بہترین جزا عطا فرما.
ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک حضور کی ختم نبوت پہ تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو قیامت تک حضور کی ختم نبوت کی برکت سے گمراہ ہونے سے محفوظ فرما، بے راہ روی کا شکار ہونے سے محفوظ فرما۔ جو فتنہ قادیانیت ہے میرے اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہم سب کو اسلام پہ زندگی اور ایمان پہ موت نصیب فرما دینا۔ ہمیں حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں صحابہ کی فکر اور جذبہ نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی نصیب فرما۔ ہمیں باکردار مسلمان بننا نصیب فرما اور ہمیں اچھے حکمران نصیب فرما۔ اسلام کو پوری دنیا پہ غلبہ نصیب فرما۔ امت مسلمہ کی خیر فرما میرے مالک، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ جو چیلنجز ان کو درپیش ہے میرے مالک، ان سب کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی عمر میں، صحت میں، رزق میں، دین میں، دنیا میں برکت عطا فرما۔ میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سفر و حضر میں ہیں، میرے مالک شفا عطا فرما۔ علامہ حافظ ذکر صاحب کو بھی صحت، عافیت، سلامتی عطا فرما۔ جو مقروض ہے انہیں قرضے سے نجات عطا فرما۔ جو تنگ دست انہیں فراوانی نصیب فرما۔ جو ہمارے بھائی سیلاب میں مبتلا ہیں، جن کے گھر اجڑ گئے، گھر تباہ ہو گئے، میرے اللہ جو خالی ہو گئے ان پہ کرم فرما۔ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما۔ انجمن کے تمام احباب کو ترقی عطا فرما، تمام کارکنوں کو مزید جذبہ عطا فرما۔ جمیع پاکستان کو ترقی عطا فرما۔ ہمیں اپنی زندگی میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں نصیب فرما۔ صبح قیامت تک اس میلاد چوک میں حضور کی محفل سجتی رہے۔ آنے والے احباب ہم چلے بھی جائیں، قیامت تک حضور کی محفل سجتی رہے۔ اے اللہ اس علاقے کو آباد فرما، اس شہر کو آباد فرما، اس ملک کو آباد فرما، ہماری خیر فرما، ہمارے آباء اجداد اساتذہ مرحومین کی بخش فرما، ہماری اولاد کی خیر فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ سب دوستوں کو لنگر ملے گا۔